دین آواز دے رہا ہے، اللہ کی کتاب آواز دے رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بنو، جس طرح سے عیسیٰ نے پکارا تھا حواریوں کو کہ کون ہے اللہ کا دین کے مددگار، تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جانشاری کرنے والے ایک صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور بات کو مختصر کروں گا کہ موجودہ حالات میں ہم اور آپ جس راستے کے راہی ہیں، جو ہمارا منشا اور مقصد ہے کہ یہاں پر اللہ کا دین سربلند ہو، اللہ کا دین قائم ہو جائے، اس دھرتی سے اس ملک سے ظلم اور جبر کا خاتمہ ہو، اس لیے کہ یہ ملک ہمارے اجداد کی قربانیوں سے بنا ہے، کلمے کی سربلندی کے لیے بنا ہے۔ تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہایت ہی نادان انصاری صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں ہمہ وقت رہا کرتے تھے، صرف سونے کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے، جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر پڑتی ہے، آپ بولتے ہیں کہ جلیبیب تم نکاح نہیں کرو گے؟ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بہت غریب آدمی ہوں، باقا مند آدمی ہوں، کون اپنی بیٹی کو مجھ سے بیاہے گا؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلیبیب تم نکاح نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو تنہا مدینے میں رہتا ہوں، میری کوئی برادری بھی نہیں ہے، میرا کوئی خاندان بھی نہیں ہے، کون مجھ سے اپنی بیٹی کو بیاہے گا؟ تیسری مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی تو آپ نے کہا جلیبیب جاؤ فلاں انصاری کے گھر، فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور اس سے کہنا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، آپ اس کی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دیں۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ آپ کہتے ہیں کہ میں جلیبیب ہوں۔ گھر سے آواز آتی ہے کہ میں کسی جلیبیب کو نہیں پہچانتا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ایک پیغام دیا ہے۔ کیا پیغام دیا ہے؟ باہر نکل کے گھر کا مالک باہر نکلتا ہے، وہ انصاری نکلتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھہرو میں گھر میں ذرا مشورہ کر لوں۔ خاتون خانہ بھی یہ بات سن رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ باقا مند آدمی، اس کا کوئی اچھا پتہ نہیں، میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں؟ اپنی بیٹی کا رشتہ ہے میں غریب اور فقیر سے کیسے کر سکتی ہوں؟ بیٹی بھی یہ سن رہی تھی، بیٹی نے وہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ کا رسول تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کر دے تو تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے خلاف ورزی تم کرو۔ بیٹی تیار ہوتی ہے کہ باپ شادی کرتا ہے اور وقت بتاتا ہے کہ وہی انصاری گھرانہ، وہی جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ اتنا مال و اسباب دے دیتا ہے، اتنا مال و اسباب دیتا ہے کہ مدینے کا سب سے سخی اور غنی گھرانہ وہ ہوتا ہے۔ ایک جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے۔ جب ختم ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کرواتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں کہ جلیبیب نظر نہیں آ رہا۔ لوگوں نے کہا کہ ایک اور لاشیں مبارک پڑی ہوئی، آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں اور ان کے گرد 8 کافروں کی لاشیں پڑی ہوئی، 8 کو مارنے کے بعد شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھونے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں سے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشیں مبارک کو اٹھاتے ہیں اور یہ بار بار کہتے ہیں کہ جلیبیب مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، جلیبیب مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔
دوستو یہ آیت مبارکہ قربانی چاہیے. آپ جس راستے کے مطابق ہیں، ہم جس راستے کے مطابق ہیں، اس راستے میں ابھی دار و رسم نہیں سجے ہیں، لیکن دار و رسم سجے گی. اس دار و رسم سے گزرنے کے لیے ابھی جتنے بھی مرحلے ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، یہ سب ٹھنڈے ٹھنڈے مرحلے ہیں. لیکن آنے والا وقت، یہ جو ظلم اور کفر کی دنیا آباد ہے، یہ ظلم اور کفر کی دنیا اتنی آسانی سے اپنے تخت و تاج کو نہیں چھوڑنے والی. نہ گفتگو سے نہ شاعری سے جائے گا. ایسا اٹھاؤ کہ فرعون کسی سے جائے گا. مجھے چراغ لوٹی قسمت نہیں، چمن کو جڑا. یہ غم جس نے دیے ہیں سب خوشی سے جائے گا. یہ خوشی سے جانے والا نہیں ہے، لیکن کچھ مرحلے کے لیے، اس دار و رسم کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی. ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر. جب تک آپ اپنے روح کو بیدار نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کے اندر ایک حقیقی جذبہ پیدا نہیں ہوگا. وہ حقیقی جذبہ جو ہر طرح کے مرحلے کے لیے صبر و استقامت کا آپ کو ایک چلتا پھرتا نمونہ بنا دے. چلتا پھرتا نمونہ بنا دے. اگر آپ نے اس ہفتے کا، اس مہینے کا ترجمان القرآن پڑھا ہوگا تو اس میں عبد الغفار عزیز کا ایک بیان ہے کہ ایک افغانی قیادت، تیسرے درجے کی قیادت تھی، تیسرے درجے کی قیادت، جو 7 سال تک جیل سے واپس آئے تھے. ان سے پوچھا کہ 7 سال آپ جیل میں رہے، آپ کیسے گزرا؟ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ گزر گیا. لیکن آپ بار بار پوچھے تو انہوں نے کہا کہ بس ایک بات سن لیجیے. ایک مرتبہ ہم لوگ جیل میں 10 آدمی اجتماعی نماز پڑھے، اور اس حالت میں نماز پڑھے کہ ہمارے جسم کے اوپر ایک کپڑے کا ایک تلکا بھی موجود نہیں تھا، ایک ٹکڑا بھی موجود نہیں تھا. اس حالت میں ہم نماز پڑھے، اور اس کے بعد ہم پر جو گزری وہ انسانیت کو شرما دینے والا مرحلہ ہے. یہ دار و رسم دوستوں اور بزرگوں، وقت کی قلت، موسم کا جب، اور ہمارے میں نے جو اوقات کے کار ہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے، لیکن چلتے چلتے آپ کے لیے ایک پیغام ہے. اور وہ پیغام میں عموماً نوجوانوں کو دے کر جاتا ہوں کہ زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بند کر رہو. زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بند کر رہو. اس زمین کی پستیوں میں آسماں بند کر رہو. اس زمین کی پستیوں میں آسماں بند کر رہو. دور حق ہو تو نسیمیں بوت کا بند کر رہو. عہد باطل ہو تو تیرے بے اما بند کر رہو. عہد باطل ہو تو تیرے بے اما بند کر رہو. دوستوں کے پاس جاؤ نور پھیلاتے ہوئے، دشمنوں کی سب سے گزرو آگ برساتے ہوئے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. میں محمد اللہ کے رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھی دشمنوں کے لیے سخت ہے اور آپس میں بہت نرم ہے. دوستوں کے پاس جاؤ نور پھیلاتے ہوئے، دشمنوں کی سب سے گزرو آگ برساتے ہوئے. دور محکومی میں راحت، کفر عشرت ہے حرام. محنتوں کی چاہ، ساتھی کی محبت ہے حرام. علم ناجائز ہے، دستار فضیلت ہے حرام. انتہا یہ ہے غلاموں کی عبادت ہے حرام. ہم سے زیادہ کوئی غلام ہے، ہم سے زیادہ کوئی منے پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی اٹھا رہا ہے، بھائی سے کون؟ انتہا یہ ہے غلاموں کی عبادت ہے حرام. پورے ذلت میں ٹھہرنا کیا گزرنا بھی حرام. صرف جینا ہی نہیں، اس طرح مرنا بھی حرام. جس نبی نے اپنی امت کے لیے 11 تلواروں کی وراثت چھوڑی ہو، اس نبی کی امت کے دیش میں، اس نبی کی امت کے دیش میں کفر سے گانے اور بجانے کا مقابلہ ہو رہا ہے.
گانے اور بجانے کا مقابلہ ہو رہا ہے، ایسے میں بھی گھر میں بیٹھے رہو گے، ایسے میں بھی راحت اور سکون تلاش کرو گے، یہ جوانی کس کام آئے گی؟ کیا جواب دیں گے کہ جوانی کیسے گزارے گی؟ اب تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے؟ شمشیر انا اول طاؤوس رباب آخر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔